السلام علیکم ویورز، ہم آپ کو اسلامک FS چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ملک شام کے حالات اور امام مہدی کا ظہور، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئیاں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بتاتے ہوئے فرمایا کہ اونٹوں اور بکریوں کے چرواہے برہنہ بدن اور ننگے پاؤں ہوں گے۔ وہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہوئے لمبی لمبی عمارتیں بنوائیں گے اور فخر کریں گے، آج یہ عمارتیں مقابلے میں اونچی ہو رہی ہیں۔ دبئی میں دنیا کی سب سے بڑی عمارت برج خلیفہ ہے۔ ساتھ ہی شہزادہ ولید بن طلال نے جدہ میں اس سے بھی بڑی عمارت بنانے کا اعلان کر دیا، جو دھڑا دھڑ بنتی ہی چلی جا رہی ہیں۔ عرب کی عمارتیں ساری جہان سے اونچی ہو چکی ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا وہ سچ ہو چکا ہے۔ عرب کا سب سے زیادہ تیل امریکہ خریدنے والا ملک عراق کے کنویں پہ قبضہ جما کر رکھ چکا ہے اور لاکھوں بیرل مفت کما رہا ہے اور تیل کی قیمتوں کو نچلی سطح پر پہنچا دیا ہے، جس سے عرب دور کا سنہری دور بھی ختم ہو رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس زوال کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ قیامت قریب آئے گی تو عرب کی زمین سرسبز ہو جائے گی۔ سعودی عرب اور امارات میں بارشیں شروع ہو چکی ہیں۔ مکہ اور جدہ میں سیلاب آ چکے ہیں۔ جیسا کہ پہلے جدید ٹیکنالوجی کو استعمال میں لا کر عرب کی سرزمین کو سرسبز بنایا جاتا تھا، وہ قدرتی موسم کی وجہ سے سرسبز بنتی جا رہی ہے۔ سعودی عرب گندم میں پہلے ہی خود کفیل ہو چکا ہے۔ اب وہاں خشک پہاڑوں اور بارشوں کی وجہ سے سبزہ اگنا شروع ہو چکا ہے۔ پہاڑ سبز ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ بارشوں کی وجہ سے حکومت کو ڈیم بنانے میں مشکل پیش آ رہی ہے، جس سے پانی کی نہریں نکلیں گی اور ہریالی ہی ہریالی ہوگی اور ہر طرف ڈیم بنیں گے، فصلیں لہرائیں گی۔ یوں یہ پیشن گوئی بھی اپنے تکمیل کو پہنچ رہی ہے۔ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے جا رہے ہیں۔ اگر حدیث پہ غور کریں تو مشرق وسطیٰ کے زوال کا آغاز شام سے ہو چکا ہے۔ شاید یہ لوگ یہود و نصارہ کی چال سمجھ نہ سکے یا بے رخی اختیار کی، لیکن وجہ جو بھی ہو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو ظاہر ہونا ہی تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اہل شام تباہی اور بربادی کا شکار ہو جائیں پھر تم میں کوئی خیر باقی نہ رہے گی۔ عزیز دوستوں، میں یہاں پر عرض کرتی جاؤں، کسی دور میں عراق، لبنان، عمان، فلسطین، ان تمام ممالک کو شام کہا جاتا تھا۔ محترم عزیز دوستوں، یاد رکھیے کہ شام سے امت مسلمہ کا مستقبل وابستہ ہے۔ اگر ملک شام ایسے ہی تباہ ہوتا رہا تو پوری امت مسلمہ کی بھی خیر نہیں ہوگی۔ ویسے تو 90% برباد ہو چکا ہے۔ اب جب کہ 5 سالہ خون ریزی میں بچے، بوڑھے، جوان شہید اور لاتعداد دوسرے ملک کی سرحدوں پر بھیک مانگتے ہوئے شہید ہو رہے ہیں اور کہیں تعداد میں زخمی اور معذور ہو چکے ہیں۔ شام مکمل تباہی کے بعد اب نزا کی حالت میں ہے۔ اس عرب ممالک کی عین خاتمے کی وجہ ملک شام کے موجودہ حالات ہیں۔
گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور پیشن گوئی بھی اس کے علامات ظاہر ہو رہے ہیں۔ یاد رکھیے، اسرائیل اور امریکہ نے جو بھی جھوٹے وعدے کیے ہیں، ان کا اصل ہدف جزیرہ عرب ہے۔ ان کے کفار کا عقیدہ ہے کہ دجال مسیحا ہے۔ اس وجہ سے یہ لوگ دجال کے انتظامات مکمل کر رہے ہیں، جس کے لیے عرب ممالک میں عدم استحکام پیدا کرنا ہے، کیونکہ شام پر یہودی اور نصارہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل جب مسلمان ہر طرف سے مغلوب ہو جائیں گے، ہر طرف جنگیں ہوں گی، پھر عیسائیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ علماء کرام سے سنا ہے کہ سعودیہ، ترکی، مصر بھی باقی نہ، ہر طرف اسرائیل کے مظالم بڑھ جائیں گے، سب آپس میں خانہ جنگی کریں گے۔ خلیجی ممالک میں بھی مسلمانوں کی حکومت نہیں رہے گی۔ خیر الخیر سعودیہ سے کچھ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اس کے قریب یہود و نصارہ پہنچ جائیں گے اور اس جگہ ان کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ بچے کھچے مسلمان مدینہ منورہ پہنچ جائیں گے۔ اس طرح امام مہدی مدینہ منورہ میں ہوں گے۔ دریائے بندیابی تیزی سے خشک ہو رہا ہے، جو کہ مہدی علیہ السلام کے ظہور سے خشک ہوگا، خصوصاً جب مسلمان ساری دنیا کے حالات کو دیکھتے ہیں کہ صاف نظر آتا ہے کہ دنیا ہولناکیوں کی طرف بڑھ رہی ہے۔ بہت مشکل آنے والا دور بہت ہی مشکل نظر آ رہا ہے، اور اس کے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، میری امت پر ایک دور ایسا آئے گا کہ میری امت پہ فتنے تیزی سے آگے آئیں گے، جیسے تسبیح ٹوٹتی ہے تو دانے تیزی سے زمین کی طرف آتے ہیں۔ یہاں تک کہ ابھی بھی اپنی نسل کی ایمان کے ساتھ پرورش کریں۔ موبائل کا بیجا استعمال کرنے اور بیجا رات تک جاگنے اور یہودی انداز اپنانے سے روکیں، ورنہ آزمائش کا مقابلہ نہ کر سکیں گے۔ آخر میں آپ سے التجا ہے کہ آپ کو اس ویڈیو میں جو کچھ بھی اچھا لگا ہو تو پلیز میری ویڈیو کو سبسکرائب لازمی کر دیں، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں زندگی نے ساتھ دیا اور پھر ملاقات ہوگی۔ شکریہ، اللہ حافظ۔